عقلمندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ تمام پرندے بارش کے دوران پناہ تلاش کرتے ہیں، لیکن باز پھر بھی پرواز کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں عام ہے لیکن رویوں میں فرق ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک بلند نظر انسان کو عزت زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو تو ان لوگوں سے دور رہو جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہو۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کی مٹی گارے میں گھسیٹ دے گا، کیونکہ اس کو لدبد ہونے میں مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خواہ میں خوار ہو رہے ہوں گے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے کھو جانے کے بعد ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت کبھی نہیں کرے گا۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ایک بہترین کتاب 100 اچھے دوستوں کے برابر ہے، لیکن ایک اچھا دوست لائبریری کے برابر۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ پھل صرف درختوں کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس انسان کے باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ وہ افراد جو فضول سوال سے نمٹنے کے لیے فطری طور پر طنز کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا دماغ صحت مند ہوتا ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ ہر اس بدبودار اور بد اخلاق شخص کو پاگل خانے ہونا چاہیے جو پیسے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کرے۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کی دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے گی تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آج کی قربانی سے
آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہو۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچ لو کہ تم بھی دل رکھتے ہو، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ 4 آدمیوں سے ہمیشہ بچ کر رہے، کیونکہ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا۔ ایسا انسان جو آپ کا دوست ہو اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف چالیں چلتا ہو، وہ دوست کی شکل میں ایک سانپ کی مانند ہے جو آپ کو کسی وقت بھی ڈس سکتا ہے۔ ہمیشہ لالچی انسان سے دور رہے، چاہے آپ کا دوست ہو یا آپ کا رشتہ دار، کیونکہ لالچ ایک بری بلا ہے۔ جو انسان لالچ میں پڑ سکتا ہے تو وہ رشتوں کی پہچان کو بھول جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، اس لیے لالچی انسان سے دور رہے۔ ایسا انسان جو ہر وقت آپ کے کام میں مداخلت کرتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، ایسے انسان سے بھی دور رہے، کیونکہ وہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ پاتا، اس لیے آپ کے ہر کام میں مداخلت کرتا ہے اور آپ کو کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہو تو فاصلوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی میں سیکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کسی کی غلطی سے سیکھے یا اپنی غلطی سے۔ خود کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ احساس سے ہوتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔